السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکھینے قلب اس کلم حبیبہ فیصل قسط نمبر 11۔ جیسے ہی کار منزل پر پہنچی علمہ فوراً کار سے اتر آئی، سامنے فائزہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ علمہ کیسے ہو تم یار، اتنے دنوں کے بعد مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فائزہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، صاف رنگت ہوتی کہ نقوش کی حامل وہ لڑکی جس کے چہرے پر علمہ کو دیکھ کر رونق آ گئی تھی۔ چلو بچوں اندر جا کر خوب جی بھر کے مل لینا۔ اسماعیل صاحب فائزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سارے لوگ ایک ساتھ اندر کی جانب بڑھے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے مل کر آرام کے عرض سے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ آرام کے بعد شام میں سارے لوگ لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں تو علمہ، کل صبح جلدی ہی ہم نے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ بہت سی شاپنگ میں نے تمہارے لیے چھوڑی ہوئی تھی کہ جب تم آؤ گی تو ساتھ میں کر لیں گے۔ اگر میں نہیں آتی تو علمہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اگر تم نہ آتی تو میں شاپنگ نہیں کرتی، اور اگر میں شاپنگ نہیں کرتی تو میری شادی نہ ہوتی، فائزہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ استغفراللہ، کچھ بھی کہہ دیتی ہو، میری وجہ سے تم اپنی شادی روک دیتی؟ علمہ حیرت زدہ ہو کر ہاں روک دیتی، فائزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ ارے فائزہ، مجھے ابھی یاد آیا، مجھے اپنی دوست کو کال کرنی ہے ورنہ وہ خواہ مخواہ ناراض ہو جائے گی، علمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حمزہ نے مکمل نظر انداز کیا۔ علمہ فون لے کر لان کے ایک کونے میں چلی آئی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے تازگی بخش رہے تھے۔ وہ عبایا میں تھی، ساتھ ہی پیروں کو چھوٹی کالے رنگ کی فراق پہنی تھی۔ اس سادہ سے حلیہ میں بھی وہ معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ علمہ نے فون کان سے لگایا، رنگ جا رہی تھی۔ وشال جو بیڈ پر لیٹی ایک ناول کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ علمہ کا نام دیکھ کر چہرے پر مصنوعی خط کی تاریکی، پھر فون اٹھا لیا اور بیڈ سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علمہ نے نرمی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وشال نے خفگی بھرے انداز میں جواب دیا، گویا ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ناراض ہے۔ علمہ اس کی آواز سے پہچان گئی۔ سوری وشال، میں آ کر اتنا تک گئی تھی کہ تمہیں کال کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ اب جیسے ہی یاد آیا میں نے سب سے پہلے تمہیں کال کی۔ وشال اس وقت سفید رنگت کی سادہ سی پیروں کو چھوٹی فراق میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ دائیں جانب کندھے پر بے پرواہ سا ڈھلکا ہوا تھا جو کئی دفعہ پیروں پر آ تھا، جس کے اسے متعلق پرواہ نہ تھی۔ بال ایک ڈھیلی ڈالی چوٹی کی صورت میں آگے کی جانب کندھے پر ڈھلکے ہوئے تھے، کچھ آوارہ لٹے چہرے پر گھیرا بنائے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے بولی، مجھے پتہ تھا تم نے وہاں جا کے مجھے بھول جانا ہے۔ وشال روٹی روٹی سے بولی، قدموں کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ نہیں نا پیاری، میں تمہیں کبھی بھول سکتی ہوں کیا؟ تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو۔ اوکے، اب معاف کر دوں گا، اگلی دفعہ دھیان رکھو گی۔ اوکے، علمہ اسے منانے والے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا۔ یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ فریش ہوتے موڈ سے کہا۔ وہ بھی کہا زیادہ دیر علمہ سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی چائے پی ہے، تم بتاؤ، علمہ نے پوچھا۔ وشال سیڑھیوں کے قریب آتی جا رہی تھی، نظریں نیچے ہال کی جانب تھی اور دنیا علمہ کی آواز کی جانب۔ میں بور ہو رہی تھی تو سوچا ناول پڑھ لوں، اب کل کا سوچ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ سیڑھیوں نیچے گرنے کو تھی کہ اس نے اسے کھینچا اور وہ مخالف سمت میں زمین پر گری۔ موبائل ہاتھوں سے چھوٹ کر اچھلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ علمہ فون پر وشال کی چیخیں سن کر پریشان ہو گئی۔ وشال کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ علمہ گھبرا گئی، گھبرائی سی پوچھنے لگی، مگر کال بند ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگی، بار بار کال کیا پر کال نہیں لگنی تھی، نہ لگی۔ ادھر وشال اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ دل میں بس یہی خوف تھا اگر وہ گر جاتی، بس اس سے آگے سوچا نہیں گیا۔ اس نے شوق سے سامنے دیکھا، عبدالحسی غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات، اس لیے کہ سامنے اکڑا بیٹھا تھا۔ وشال، تمہیں عقل نہیں؟ کہاں دھیان تھا تمہارا؟ اگر ایک بار یہاں سے گر جاتی تو کتنی شدید چوٹ لگنی تھی، اندازہ ہے؟ عبدالحادی غصے سے اسے ڈانٹنے لگا۔ اس وقت وہ وشال سے لڑنے جھگڑنے والا عبدالحادی بالکل نہ تھا، وہ تو ایک خیال رکھنے والا، فکر کرنے والا بھائی معلوم ہوتا تھا۔ میں علمہ سے بات کر رہی تھی کہ اچانک پاؤں میں دوپٹہ اٹک گیا۔ وشال گھبراہٹ کا شکار تھی۔ عبدالحادی نے اس کی گھبراہٹ دیکھی
تو اسے مطمئن کرنا چاہا اور کہ اشال کچھ نہیں ہوا مگر اگلی بار دھیان رکھنا۔ خبردار جو فون پر باتیں کرتے ہوئے نیچے اتری۔ عبدالغنی نے اسے تنبیہ کی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اشال اب سنبھل چکی تھی۔ عبدالہادی نے اشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ یہاں علم کا پریشانی سے برا حال تھا، وہ دل میں اشال کی حفاظت کی دعائیں کر رہی تھی۔ ارے عبدالہادی، علمہ تو پریشان ہو رہی ہوگی، میرا تو فون بھی ٹوٹ گیا، اشال پریشانی سے بولی۔ اچھا ایک کام کرو، تم میرا موبائل لے لو مگر نمبر۔ عبدالہادی سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یاد ہے یہ کہ خیر اشال نے اس سے موبائل لیا، وہ محترمہ کو علمہ کا نمبر یاد ہے مگر ہمارا نہیں یاد۔ عبدالہادی اب پہلے والے موڈ میں آ چکا تھا۔ ہاں تو تم کیوں جلس ہو رہے ہو؟ اشال کو علمہ سے بات کرنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ فوراً کمرے میں آ گئی۔ اچانک علمہ کے فون پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ علمہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹھائے یا نہ اٹھائے مگر مسلسل بجتی بیل کی وجہ سے اسے اٹھانا پڑا۔ علمہ میں اشال تمہیں کیا ہوا تھا؟ اچانک سے تمہاری چیخیں، تم ٹھیک ہو اور تمہارے موبائل بند کیوں ہے؟ علمہ نے کئی سوالات ایک ساتھ کر ڈالے۔ ہاں پیاری، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دراصل پاؤں میں دوپٹہ اٹک گیا جس کی وجہ سے میں سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی ہوئی۔ بروقت عبدالہادی نہ آتا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ عبدالہادی نے مجھے بچا لیا، اشال اسے بتانے لگی۔ وہ ٹھیک ہے، یہ سن کر علمہ پر سکون ہو گئی۔ اللہ کا شکر کہ تم ٹھیک ہو۔ اچانک علمہ کی آنکھیں چمک اٹھی، اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ اشال جو بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی اس کے نئے انداز پر چونک گئی۔ ہاں بولو، اشال نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، دیکھو یاد کرو، میں نے کہا تھا، علمہ خوشی سے کہنے لگی۔ کیا کہا تھا اور کس بارے میں؟ اشال ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دن پہلے یاد کرو، وہ بچہ جو ہمیں یونٹ کے باہر ملا تھا۔ اشال اپنے ذہن کو کچھ دن پیچھے لے گئی۔ ہاں اسے یاد آیا، جب وہ دونوں گیٹ پر بھائیوں کے انتظار میں کھڑے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک بچہ گزر رہا تھا، دیکھنے پر کمزور نظر آتا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ علمہ کے پاس کچھ نہ تھا، البتہ اشال کے پاس کچھ پیسے تھے جو اس نے علمہ کے کہنے پر اسے دیے تھے جبکہ وہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں یاد آیا، پر تم اچانک کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ صدقہ دینے نیکی کے زمرے میں آتا ہے، اور پتہ ہے صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آنے والے مصیبتیں دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا مصیبت اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ مشکوٰۃ المصابیح 1887۔ اشال لب دبائے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ دیکھا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک عبدالہادی نے تمہیں بچایا تھا مگر نہیں تمہیں اللہ نے بچایا، یا عبدالہادی کو ذریعہ بنا کر اس نے تمہاری اس مصیبت کو ٹال دیا۔ میرے اللہ نے تمہیں بچایا ہے، تم اس دن نہیں مان رہی تھی، ہاں دیکھ لو آج اس نے تمہیں دکھا بھی دیا، اس لیے روز صدقہ دیا کرو۔ اشال کی حلق میں آنسو کا گولا سا پھنس گیا، اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو علمہ، ہم جیسے لوگ ہوتے جو اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے مجھے دھکا دیا، مجھے بچا لیا۔ اشال، اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ تمہیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں دکھا کر سیدھی راہ پر لانا چاہتی ہے، بس غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ فائزہ اسے آواز دے رہی تھی۔ اشال، سوری فائزہ آواز دے رہی ہے، میں کرتی ہوں کچھ دیر تک بات۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جاؤ، اپنا خیال رکھنا تم۔ علمہ نے یہ کہا اور سلام کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اشال بیڈ پر لیٹی کتنی دیر اس جملے پر غور کر رہی تھی، بس غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔